بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ ولہ اجر کریم. اور اللہ تعالیٰ بندہ جب اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے اور قرض حسنا تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ دیتا ہے اس کو، اور اس کے لیے اجر کریم ہے. اجر کریم اس اجر کو کہتے ہیں جو بڑی عزت دی جاتی ہے. تو ہمارا جو شعبہ ہے ایز اے ہول میڈیکل پروفیشن، اور جو پھر فزیوتھراپی کا جو شعبہ ہے، یہ میں پہلے بھی اپنے بچوں سے کہتا رہا ہوں، آپ سب سے، کہ میں نے 13 فروری 1989 میں فری پولیو کلینک شروع کی. اس وقت پولیو بہت زیادہ تھی، اور جب میرے پاس بچے لائے گئے تو اس میں کچھ کے پاؤں ٹھیڑے اور کچھ کیا. میں نے ان سے لوگوں سے کہا کہ بھئی تم اس کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ ایک نے جواب دیا کہ سر میں نے تو 20,000 روپے خرچ کیے تھے اور پھر میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے علاج چھوڑ دیا. دوسرے نے کہا کہ میں نے تو 60 شاٹیں دی ہیں الیکٹریکل اسٹیمولیشن اور بچے کا فائدہ نہیں ہوا تو میں نے علاج چھوڑ دیا. تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ دیہڑی کے لے جاؤں یا آپ کے پاس بچے کو لے آؤں. یہاں اس شعبے میں آنے کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ ناؤ وی ہیو 2 اکاؤنٹس. اب ہمارے 2 اکاؤنٹس ہیں، ایک اکاؤنٹ نہیں ہے، اور دونوں اکاؤنٹوں کو ہم نے بیلنس رکھنا ہے، دونوں کا وہ کرنا ہے. اور میں نے قرآن کی آیت کی سے شروع کی تو اللہ تعالیٰ جب آپ دیں گے تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ دے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر آپ کو تنگی کا سامنا ہو، معاشی اس کا سامنا ہو، تو آپ اللہ تعالیٰ سے تجارت شروع کر دیں، دینا شروع کر دیں، وہ آپ کو کئی گنا دے گا، آپ کے تنگ دستی سے آپ کو نکال دے گا. ملکہ زبیدہ جو تھی وہ ہارون رشید کی وہ تھی، ملکہ تھی، وائف تھی. جب وہ حج پہ گئی تو اس نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں پانی کا بہت زیادہ فقدان ہے. آپ اب بھی جاتے ہیں تو اس نے مکہ مکرمہ کے لیے باہر سے، اب حج پہ جاتے ہیں طرفات میں دیکھ سکتے ہیں کہ ملکہ وہ زبیدہ نہر کہلاتا ہے. اس نے زبیدہ نہر کو دعائی جو بہت بڑا کارنامہ تھا، میلوں تک وہ، اور اس سے لوگوں کو پانی ملا، حاجیوں کو. مگر جب اس کی وفات ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے کو اللہ تعالیٰ نے اجر دی ہوگی، بخشش کی ہوگی، کیونکہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، آپ نے ایک نہر کھودا ہے حاجیوں کے لیے. اس نے کہا ایسا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جس چیز پہ بخش دیا ہے وہ یہ تھا کہ اذان ہو رہی تھی اور اس وقت میرے سر سے دوپٹہ سرک گیا تھا، تو جب اذان ہو رہی تھی تو میں نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لیا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی. تو مجھے خوشی ہوئی کہ آج بہت کچھ بچیوں کو میں نے آج دیکھا کہ جب اذان ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے سر ڈانپ لیے. تو ہمیں احترام کرنا چاہیے اسلامی شعار کا، اور ان کی عزت کی وجہ سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا. باتیں تو آپ لوگوں نے بہت ساری کی، ادارے کے بارے میں بھی کی، میرے بارے میں بھی کی، مگر یہ میں کہتا چلوں کہ جب میں گورنمنٹ سیکٹر میں آیا، پبلک سیکٹر میں، اور تو پبلک سیکٹر میں میں نے پھر جب دیکھا کہ معذور افراد کے لیے یا خصوصی لوگوں کے لیے HR جس کو کہتے ہیں ہیومن ریسورس، جو اس کے ماہرین ہیں وہ نہیں ہیں، تو میں نے تہیہ کر لیا کہ میں اسکول آف فزیوتھراپی کھولوں گا.
میں نے گورنمنٹ سیکٹر میں بیگم نسیم علی خان سے مل کے، ہیلتھ اسٹینڈنگ کمیٹی عبداللہ افریدی سے مل کے، بہت سارے لوگوں سے مل کے اس کو پرسو کیا، ڈاکٹر داؤد صاحب سے اور اس کے علاوہ اور سلیم جگڑا صاحب سے، مگر وہ فائل جو ہے وہ 2-4 سال گم کی رہی۔ سرکاری کام تھا، کسی کی کیا دلچسپی تھی۔ میں نے کہا یار مجھے کیا عقل کوئی یار صدا اوخ پشا مار پڑا لینا زر والے نکوم وائی شوڈ ناٹ ڈو۔ میں نے 2007 میں پہلے گندھار یونیورسٹی کے ساتھ کانسٹیٹیوٹ باڈی ہو کے یہاں پہلا اسکول آف فزیوتھراپی صوبے کا کھولا، اور الحمدللہ آج وہ ایک مائلسٹون ہے، اور ہمارے گریجویٹس قطر میں، دبئی میں، یو اے میں، یو ایس اے میں اور وہاں پہ سب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس ادارے کا بہت بڑا میرے خیال میں وہ ہے، کریڈٹ ہے، مائلسٹون ہے کہ اس نے پہلے فزیوتھراپی ایجوکیشن لانچ کی۔ اس کے علاوہ زلزلہ آیا تو حبیب فزیوتھراپی کمپلیکس کی ٹیم اگلے روز جو ہے وہ مانسیرا میں موجود تھی، تو اس ادارے نے وہاں پہ کیمپ مانسیرا میں ظفر میدان میں کیمپ لگایا، اور جو میری سٹاف تھی وہ آفٹر شاک آتے رہے تو وہ تھے، تو انہوں نے ایسا کیا کہ پھر مجھے 2-4 روز بعد وہ آ گئے، کہتے ہیں کہ سر آپ تو نکل آئے، ہمیں مروانا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں سر اتنے شاکس آتے رہے، اتنے شاک آئے تھے، ہم تو رات کو سو نہیں سکتے تھے، باہر بیٹھے رہتے تھے، اور سردیوں میں اس میں ہم بات بیٹھے رہتے تھے، مگر آپ کی آرڈر تھی تو ہم نے وہ کیا، مگر اٹ واز کوائٹ ڈیفیکلٹ۔ تو اس ادارے نے بہت مشکل وقت میں، اور وہ 1 مہینہ ایسا میں نے گزارا کہ آپ یقین کریں رمضان کا مہینہ تھا، ہری پور سے آ رہے تھے تو ایسے چھولے ہمیں ملے، چھولے اور ٹھنڈی چائے، کہ وہ چھولے ہمارے اس سے نگلتے نہیں تھے، ہم اس کو سوالو نہیں کر سکتے تھے اس چھولوں کو۔ تو اگر آپ کے پاس میں جذبہ ہو، آپ میں کی کوئی کام کرنے کی وہ ہو، تو آپ کے لیے نہ چھولے وہ ہو سکتے ہیں، نہ اور کوئی چیزیں آپ کی رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ ایسا ہوا کہ کل شام میں آ رہا تھا، الحمدللہ آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ اٹس پراؤڈ آف آل آف اس، all of physiotherapy community, rehabilitation community and KP as well, کہ I have been appointed as member اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی، اور اس کی اپروول پرائم منسٹر نے تھرو کیبنٹ دی ہے۔ 7 members were elected, appointed among me۔ تو میں 2 دن ٹف وہ گزار کے شیڈیول میٹنگز گزار کے جب رات کو آ رہا تھا تو میں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی گاڑی میں اپنی، وہ تو یہ تھی کہ زندگی جہد مسلسل کی طرح کاٹی ہے، یا جبر مسلسل کہتے ہیں، مگر میں تو جہد مسلسل کی طرح کاٹی ہے، اور کچھ نہیں لکھا مگر اپنی ویڈیو شیئر کی۔ پھر ایک ایسا ہوا کہ جو کام کی عادی ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یو شوڈ بی، آپ میں 3 کوالٹی ہونی چاہیے۔ ناؤ فرسٹ از ہانسٹ، سیکنڈ سینسیئرٹی، اخلاص، اور تھرڈ پروفیشنلزم۔ اگر آپ نے یہ تینوں چیزیں اپنے آپ میں وہ کرا دی تو آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، آپ کامیاب انسان ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ جب میں رات، پچھلے دن بھی ایسا ہوا میرے ساتھ کہ میں کام کا اتنا عادی ہوں، رات کو پہنچا ہوں، صبح 9 بجے ادھر بھی پہنچا تھا، ہمارے کی انسپیکشن بھی ہوئی، یہاں ایونٹ بھی ہے، اتنا کمیٹڈ۔ تو ایک دن میں میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی اور بخار جیسا ہوا، تو میں سوتا رہا۔ یقین کریں جب میں اٹھا تو میرے کمر درد اتنی زیادہ تھی کہ میں چل نہیں سکتا تھا۔ تو پھر میں نے مجھے احمد فراز کی وہ شعر یاد آ گئی، اس نے تو لکھا تھا کہ فراز تم کو نہ آنی محبتیں کرنی، فراز تم کو نہ آنی محبتیں کرنی، مگر میں نے لکھا کہ تم کو راست نہ آئی یہ راحتیں کرنی، کہ من میں جب سے سمائی ہے محنتیں کرنی، کہ تم کو
راس نہ آئی یہ راحتیں کرنی کہ من میں جب سے سمائی ہیں محنتیں کرنی. تو ایک دن جو بخار کی وجہ سے تھا وہ بھی میں آرام سے نہیں گزار سکا کیونکہ میرا کمر درد بہت بڑھ گیا تھا. تو ارتھکویک میں رہا, پھر فلڈ میں بھی الحمدللہ ہم نے بہت اپنی وہ کی, فری کیمپس کی, فوڈ ڈسٹریبیوشن کی اور ساری وہ چیزیں ہیں. MMI اسٹیبلش کا میں نے کہا کہ جب حکومت نہیں کر رہی تھی تو 2007 میں نے MMI ڈکلیئر کیا, میں اسکول آف تھراپی فرسٹ اسکول. اور وہ یہ تھا کہ بعد میں جب 2009 میں KMU بنی تو ڈاکٹر داؤد صاحب نے میرے میٹنگ میں مجھے کہا کہ محبوب یہ کیسا ہوگا کہ تم اپنے انسٹیٹیوٹ کے بھی ہیڈ ہو اور سرکاری انسٹیٹیوٹ کے بھی ہیڈ ہوں گے. میں نے کہا نہیں سر, میں پروینشل کوآرڈینیٹر بنا ہوں. اس وقت شمس الملک صاحب نے مجھے پریونشل کوآرڈینیٹر فار ریہیب سروس کی نوٹیفیکیشن کی تھی, تو میں آپ کی ہیلپ کروں گا. ایسا ہوا کہ فرام مائی اون برین چائلڈ PC1 جس کو میں کہتا ہوں, اشفاق صاحب سیکرٹری تھے. الحمدللہ میرے ایسا ہو رہا ہے کہ میں سیکرٹری اور گورنر اور وزیر اعلیٰ اور اس کو کسی کو بھی اس میں بات کر سکتا ہوں. میں نے اسے کہا سر ہم ڈسیبلٹی کیسے روکیں؟ کوئی مریض میران شاہ میں ہے, کوئی سوات میں ہے, کوئی دیر میں ہے, وہ ہمیں پہنچتے پہنچتے پرماننٹ ڈسیبلٹی کی طرف چلا جاتا ہے, ہم اس کو کیسے وہ کریں؟ تو اسے کیا کریں؟ میں نے کہا سر ہر ڈسٹرکٹ میں 25 ڈسٹرکٹ ہیں, ایک فزیوتھراپسٹ دے دیں گے, کچھ اکوپمنٹ دے دیں گے. تو کہتے اور جگہ؟ میں نے کہا سر مجھے پتہ ہے آپ کے ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں بعض وارڈ ایسے پڑے ہیں جس میں لوگ بین سے باندھتے ہیں, جگہ تو اتنی ہے, جگہ کی تم فکر مت کرو. تو میں نے PC1 اپروو کرا دی الحمدللہ, اور انیشیلی آئی ریکروٹڈ 20 فزیوتھراپسٹ. اگلے سال جب میں نے PC1 ریوائز کی تو میں نے کہا کہ فیمیل نہیں ہے, جسٹیفیکیشن بنا لی فیمیل نہیں ہے, تو 30 فزیوتھراپسٹ اور بھی وہ میرے پروپوزل پہ اپروو ہوئی, تو 50 فزیوتھراپسٹ تو میرے دور میں اپروو ہو گئے تھے. تو یہ وہ انیشیٹوز ہیں, وہ کام ہیں جو آپ لوگوں کو کرنی چاہیے. یو آر دا لیڈرس, آئی ایم پراؤڈ آف یو پیپل. ہمارے پاس امجد, ہمارے پاس ضیاء اللہ, ہمارے پاس عبید, ہمارے پاس انیسا, یہ بلال, وقاص, یہ سارے ہمارے دانش, تو خیر ہمارے دانے سے تھوڑا اوپر ہے کیونکہ وہ بہرحال یہ سارے ہمیں کچھ ہمارے ساتھ رہے ہیں, کچھ پوسٹ گریجویٹ ہیں, کچھ گریجویٹ ہیں, مگر دے آر دا لیڈرس ان دس کمیونٹی. وہ اس کمیونٹی میں لیڈرز ہیں. تو اس ادارے نے لیڈرشپ پیدا کی ہے. قطر میں بھی لیڈر ہیں, US میں بھی لیڈر ہیں. ظہور مجھے کہتا ہے کہ سر آپ کی انسٹیٹیوٹ کی ایکریڈیشن کی وجہ سے مجھے ریزیڈنسی ملی, مجھے جگہ ملی امریکہ میں, اور میری لائسنس ملی. اور آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو کریڈینشل پورے ہیں کسی ادارے کی US میں, تو دے آر 2 انسٹیٹیوشنز, JPMC کراچی اینڈ MMI. ان سے کوئی ایگزام نہیں لیا جاتا. بعض لوگ پھر اپنی دوسری سٹڈیز کر کے وہ کریڈینشل پوری کرتے ہیں. جس ادارے میں یہ کوالٹی ہے کہ ویب سائٹ پہ موجود ہے مختلف سٹیٹس کے کہ بھائی یہ اس کے کاغذات آئیں تو دیر از نو سچ ڈیفیشنسی, اور وہ ایزیلی اپروول دے دیتے ہیں. تو ضرور نے مجھے کہا ریڈنگ ہاسپٹل کے کار پارک میں کہ سر آج میں اگر مجھے ریزیڈنسی ملی ہے, میں جو امریکن ہوں, میرے پاس امریکن پاسپورٹ ہے, دس از بیکاز آف یور انسٹیٹیوشن. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں آگے جانا چاہیے. DHQ اسپتال کی میں نے بات کی الحمدللہ. جب میں نے وہ کیا تو دیکھیں ڈسیبلٹی کے لیے بات کیا تھی, بات کو چھوڑتی. بات یہ تھی کہ میرے ذہن میں خصوصی افراد کو بحال کرنے کا منصوبہ تھا, اور چھپی ہوئی بات یہ تھی کہ میں نے اپنے فزیوتھراپسٹ کے لیے جاب کریٹ کرنی تھی. تو میں نے ڈسیبلٹی کو جسٹیفائی کیا, ڈسیبلٹی کو وہ کیا, فوکس کیا کہ ڈسیبلٹی کے لیے پریونشن کے لیے ہمیں ہر ڈسٹرکٹ میں فزیوتھراپی یونٹ ہونی چاہیے. وہی ہوا. جب ڈسیبلٹی کو ایڈریس کیا تو پوسٹوں کی بات بھی سامنے آ گئی, اکوپمنٹ کی بات بھی سامنے آ گئی, ان کی جگہ بھی سامنے آ گئی. تو دیز آل ور پروموٹڈ. ایک تو ڈسٹرکٹ فزیوتھراپی کی جو سروسز ہیں ماشاءاللہ وہ اتنی گرومنگ کر گئے کہ ابھی میرے خیال میں 2-4 سال پہلے جب میں نے پوچھا تھا 3 لاکھ تک لوگ ڈسٹرکٹ فزیوتھراپی سے
فائدہ اٹھا رہے تھے. میں بلال کو اس وہ دیتا ہوں کہ ہی از دا مین ہو آلویز ایکنالج. مجھے ایک بات یاد دلاتے اور مجھے تھوڑی سی اس سے وہ بھی ملتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ نے ایسا انیشیٹو لیا جس سے مطلب کہ درجنوں فزیوتھراپسٹ کو جاب ملی اور بہت سارے لوگوں کو وہ ملے. تو دیٹ واز ڈسٹرکٹ فزیوتھراپی سروسز. یہ بھی ایک انیشیٹو تھا. ایم ایم آئی بھی ایک انیشیٹو تھا. حبیب فزیوتھراپی کمپلیکس بھی ایز اے کمپریہنسو ریہیب کمپلیکس ایک انیشیٹو ہے. اس کے علاوہ میں نے جو بکس لکھی پہلی دفعہ 1996 میں چیسٹ فزیو فار دی وار وونڈیڈ کیونکہ میں افغان وار میں فزیوتھراپی چیف رہا تھا. دوسری بک جو میں نے ریوائز کی وہ ابھی 2023 میں چیسٹ فزیو ان ایمرجنسی اینڈ کووڈ-19 یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن میں اویلیبل ہیں اور دس واز اپروڈ بائی دا منسٹری آف ایجوکیشن. سو دیز آر ناٹ مطلب یہ قصے قطاریں نہیں ہیں, یہ دے آر اتھینٹک بکس اینڈ دے آر ریکمینڈیڈ فار دا فزیوتھراپی اسٹوڈنٹس. سو آل آف ہیڈ آف انسٹیٹیوشنز حماد, وقاص, امجد, I will advise you people that rather than referring other books, you should also study it. If it is up to the mark, then you should recommend to your students. And if it is below the grade, then it's up to you. I will not say anything. So this chest physio in COVID-19 and in emergency. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ I introduced CPAP, continuous positive airway pressure used in COVID-19. میں نے ارشد جاوید صاحب سے بات کی, میں نے گوہر رحمان انسٹیٹس سے بات کی, میں نے پہلا جو پیپر میرا پبلش ہوا ہم سب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, میں نے اس پہ کام کیا اور 20 فروری آپ کو یاد ہوگا 27 اپریل 2020 جبکہ پیک پہ تھی کووڈ, اس میں میں نے یہ کنسپٹ دیا کہ CPAP may be used as ventilator in COVID-19 and it was used by Dr. Arsalan in Northwest, it was used by Dr. Noor Wazir in LRH and it was widely used and this story was published and done and it was widely spread throughout the country and abroad کہ CPAP may be used as ventilator in COVID-19. So you should also get expertise of such innovations. آپ نے اس پہ کمانڈ ہونی چاہیے. جہاں پہ وینٹیلیٹر 30 لاکھ میں مل رہا ہے وہ آپ کو 30,000 میں ایک CPAP کٹ مل رہا ہے. پلمولوجیالوجسٹ ہے LRH کے ظفر اقبال مجھے کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے, CPAP تو ہمارے پاس ہے. میں نے کہا تمہارا CPAP جو ہے وہ 1.5 لاکھ کا ہے, میں جو کٹ لایا ہوں وہ 30,000 کا ہے, وہ آپ ایمبولینس میں رکھتے ہیں. آپ تنگی کے اسپتال میں شب قدر کے اسپتال میں آپ کے پاس CPAP نہیں, وینٹیلیٹر ہے نہیں ہے تو یہ CPAP کٹ لے لو نا. What's wrong in it? تو these are اچھا دوسرا یہ کیا ہوا پہلا MPT چارٹ, محبوب پولیو ایلیویشن چارٹ میں نے ڈیزائن کیا ورلڈ وائڈ. آپ جائیں افیکٹو ٹول ان پولیو منائٹس ویب سائٹ پہ موجود ہے. اور وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر شہاب الدین لکھتا تھا مجھے LRH میں محبوب ڈو مسل چارٹ. میں مسل چارٹ بناتا تھا, جاتا تھا, اس کو لکھتا تھا وائڈیلین اینڈ آئل مساج. میں صاحب سے کہتا تھا تم کیا کر رہے ہو, اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا کر سکتے ہیں کیا. میں نے کہا میں ریہیبلیٹیشن پلان دوں گا, کوارڈ گریڈ 2 میں ہے اس کی ایکسرسائز سکھاؤں گا, پیرینیل اس گریڈ میں ہے وہ ایکسرسائز سکھاؤں گا اسپیسیفک. وہ چارٹ میں نے بنا لی اور اس پہ سینکڑوں مریضوں کو فائدہ ہوا اور ورلڈ وائڈ اس کی ریکگنائز ہوئی. پولیو پلیس انٹرنیشنل PPI اس کے ویب سائٹ پہ جائیں. Effective tool in poliomyelitis. This is the only tool which can rehabilitate the polio affected children. اس کے علاوہ CPAP کی میں نے بات کی, بکس کی بات کی. ہاں ایک اور بک بھی ہے جو کہ آپ کے ہو سکتا ہے ریفریشمنٹ کے لیے بھی اچھی ہوگی. کچھ یادیں, کچھ باتیں اور کچھ کام. دس مائی بک. کچھ یادیں, کچھ باتیں اور کچھ کام. میرے خیال میں زیادہ خوش نہیں ہو رہے, نہیں لگتا ہے مجھے, یا تو سو رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کی انرجی بھی کم ہو گئی کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے نا کھانے پینے کا. میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے, اکثر میٹنگز میں دیر ہو جاتی ہے تو میں تھوڑا سا
وہ ڈاؤن فیل کرتا ہوں. تو آپ کے پاس میرے خیال میں یہی سچویشن مجھے لگ رہا ہے. حماد آپ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں یہ بچیاں تو خیر ہے نا، مطلب ان کی یہ تو اس کو کیا کہیں. تو یہ تھا. پھر اس سال جو میں نے وہ کیا پچھلے سال سے محبوب ریہیب گلاؤز، یہ سالوں کی ریسرچ ورک ہے. دیٹ واز ناٹ اے سمپل تھنگ. آج کل تو بہت آسان چیز لگ رہی ہے. اسٹروک میں آپ کو پتہ ہے کہ فلیکسرز اسٹرانگ ہوتے ہیں، ایکسٹینسرز ویک ہوتے ہیں. ہاتھ سال بعد بھی یوں رہ جاتا ہے. میں نے ایکسٹینسرز کو الیکٹریکلی امپاور کیا، اس طرح کیا، مریض سے ایک مگ پانی کی اٹھائی، اسے پانی اوگ لیا. اس کے بعد میں یو ٹی چلا گیا، اور آج بھی ہمارا ارباب محسوب نام ہے. ہی اس کورس ریسرچر. ہم نے ایچ اے سی سے فنڈ لی ہے. 70 ملین لیبارٹری اسٹیبلش ہے یو ٹی میں. اور آئی ایم آلسو سپروائزر کہ ہم تھرو سینسر اس کو کریں گے. بندہ سینس کرے گا اور ہاتھ کھولے گا. جس طرح آپ کے سامنے دروازہ کھلتا ہے، اس طرح آپ کا فالج کا مریض کا ہاتھ یوں جا کے خود بخود کھل جائے گا، وہ چیز اٹھا لے گا. These are innovations and inventions. You should go for this. You should go for the community research. ایسی ریسرچ ہونا چاہیے جو کمیونٹی کو فائدہ دے. پولیو کا ریسرچ ہے، کمیونٹی کے لیے فائدہ ہے. سپاپ ہے، کمیونٹی کے فائدہ ہے. یہ MRG گلوز ہے. اچھا الحمدللہ بعد میں جا کے قصہ لمبا ہو جائے گا. اس کو میں نے اتنا سمپل بنا دیا کہ ایک ربڑ کو استعمال کرتے، اس کی الاسٹک فورس استعمال کر کے ہاتھ کو سیدھا کیا، اور آج وہ پیٹنٹ بھی ہو گیا ہے اور محبوب ریہیب گلوز کا ٹریڈ مارک بھی مل گیا ہے. Soon it will be available in market. تو اسٹروک کے مریض کے لیے کوئی ایشو نہیں رہا. اس نے دستانہ پہن لیا. آپ لوگ WHO دیتے تھے، مریض پہنتا تھا یا نہیں پہنتا تھا، ہینڈ ریس آف کاسس. اب تم گلوز دے دو، پورا دن اس کا ہاتھ سیدھا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. ہاتھ بھی سیدھا رہے گا اور فنکشن بھی کر سکتا ہے. اور اس کی ٹیکٹائل اسٹیمولس سے آپ کے برین کو میسیجز مل رہی ہیں، اور آفٹر 2-3 months in acute stage you can see that there is improvement، اور گلوز کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. In chronic stages there are 2 types. One type is for the flaccid جس میں یہ elastic force کم ہے. Type 2 میں زیادہ ہے تو وہ chronic cases میں مدد کرے گا. یا ہمارے پاس PNO تھی اقصا، آج کل KMU میں لیکچرر ہے. وہ میرے پاس آئی اور ایک مریض کو جب ہم نے پہنایا تو اس کا ہاتھ سیدھا نہیں ہوا، اسی طرح تھا. تو میں ادھر دھوپ میں آ گیا، نماز پڑھتا رہا اس کی. تھوڑی دیر بعد چلا گیا تو وہ مجھے چیخ رہی تھی، سر میجک میجک میجک. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے وہ ہاتھ تو سیدھا ہو گیا. میں نے کہا دیکھو، جب وہ پرسسٹنٹ الاسٹک فورس کام کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے 10 منٹ میں کھول دے، 1 گھنٹہ میں کھول دے، 2 گھنٹہ میں کھول دے، اور اس طرح مہینوں میں مطلب وہ ہاتھ کو سیدھا بھی کرے اور وہ فنکشنل بھی بنا لے. تو دیز آر دا تھنگس کہ وہ ہم کر سکتے ہیں. ڈسیبلٹی کے حوالے سے میں نے زیادہ بات ہی نہیں کی. ڈسیبلٹی یہ ہے کہ اس کے لیے تو میں نے بتایا کہ فرام 3-4 decades یو آر ورکنگ اینڈ یو آر دا پیپل کہ آپ اس کو پریونشن کر سکتے ہیں. اویئرنیس کی بھی بڑی وہ ہے. نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہیں، نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، ڈیابیٹیز اور یہ دوسرے کارڈیوواسکولر، اور یہ بھی ہمیں پیرالائز کر رہا ہے. اس کی پریونشن پہ ہم وہ دیں تو اکرنس جب ہو جاتے ہیں تو اس پہ زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس پہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. میں گورنمنٹ پہ پالیسی میں اور اس چیزوں پہ جب بات کرتا ہوں تو مجھے ایک بندہ راستے میں نظر آتا ہے جس کا ایمپوٹیشن ہوا ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے. دوسرا مجھے بندہ نظر آتا ہے جو شاید 70-75 سال کا ہو اور زیادہ ہو اور وہ بھیک مانگ رہا ہے. تیسرا بندہ مجھے نظر آتا ہے کہ شاید وہ پیرالائز ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے. تیسرا بندہ مجھے آتا ہے شاید اس کے اور کوئی مجبوری ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے. میں HPC والنٹیئرز کو آج سے انٹروڈیوس کروں گا. اینڈ یو دا اسٹوڈنٹس ول بی volunteer from all institutions, not HPC. From all institutions, I will declare volunteers جو مجھے اتنا ہیلپ کریں گے. جب آپ کسی بیگر کو دیکھیں
کوشش کریں, اگر آپ فیمیل ہیں تو فیمیل سے میل بات نہیں کر سکتا, اچھا نہیں لگتا. آپ فیمیل ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, اس کے پاس جائیں, بی آپ کا کیا مسئلہ ہے, آپ کیوں بھیک مانگ رہی ہیں, وہ بتا دے گی. اوکے, وہ بھی تھوڑا سا نوٹ کر لیں. ساتھ اس کا آئی ڈی کارڈ جو اگر ہونا تو آئی کارڈ کی پکچرز لینے. آئی کارڈ کی پکچر کو ہم نادرا سے میں دیکھیں گے کہ یہ بندہ جو بھیک مانگ رہا ہے یہ بوڑھا ہے, اس کے کتنے بچے ہیں. اگر اس کے 2 بچے ہیں, ایک انجینئر ہے اور تیسرا کلرک ہے, دوسرا کلرک ہے, تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ بھئی آپ انجینئر ہو کے اور آپ کلرک ہو کے اپنے باپ کو کیوں سپورٹ نہیں کر سکتے. اور ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ بندہ جو ہے یہ عادی وہ تو نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی بھیک مانگ رہا ہے, اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم یہ بھی اسیس کریں گے کہ اگر اس کی ایمپوٹیشن ہوئی ہے تو ہم اس کے لیے پاؤں پروسیسز کی بندوبست کر سکیں, اور اگر اس کو ووکیشنل ٹریننگ کی ضرورت ہے تو ہم ووکیشنل ٹریننگ دے کے اس کو پاؤں پہ کھڑا کریں, اور اس کو اگر ایجوکیشن کی ضرورت ہے تو ایجوکیشن میں ڈال لیں, کیونکہ وی وانٹ ٹو ایڈریس دا بیگری کو ختم کرنا ہے, اور ساتھ ان لوگوں کو امپاور کرنا ہے, ان کو پاؤں پہ لے جانا ہے. تو والنٹیئرز کے یہ کام ہوگا کہ آپ کے گلی میں, آپ کے گاؤں میں, آپ کے راستے میں کوئی ایسا بندہ ملے, اس سے انٹرویو کر کے 2-4 باتیں اسے لکھیں کیا مجبوری ہے, اور آئی ڈی کارڈ کا پکچر لے کے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے آپ, تاکہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں اور ان کی ہر قسم کی ہیلپ جو ہم سے ہو سکتا ہے کریں. اسلام آباد ہیلتھ اتھارٹی کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ الحمدللہ بینگ اے ممبر ہم نے جو بولڈ ڈیسیجن اس وقت لیے, پہلا ڈیسیجن یہ لیا کہ اسپتال کے شفا ہاسپٹل یا قائد اعظم بڑے بڑے اسپتال لوگوں سے 30-40 لاکھ روپے لے کے جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو 2-4 لاکھ روپے جب رہتے تھے تو کہتے تھے یہ لے آؤ پھر ڈیڈ باڈی لے جاؤ. ہم نے فوراً کہا نو باڈی ول کیپ دا باڈی, ڈیڈ باڈی فوراً ریلیز کرنا ہوگا, اور اس کے بعد آپ وہ کریں, ان کے ساتھ کرسپونڈنس کریں. ہم کوشش کریں گے کہاں سے وہ پیسے پیدا کریں, مگر ڈیڈ باڈی کو کوئی نہیں روکے گا آن دا اسپاٹ, وہ بغیر پیسوں کے لیے وہ اس کا روکنا گناہ ہے, اور وہ ہم نے یہ ڈائریکٹو دے دی ایز IHRA اتھارٹی. ایز فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ دیر واز نو منیمم اسٹینڈرڈس نہیں تھی کہ ڈپارٹمنٹ میں کیا ہونا چاہیے, کون سے لوگ ہونے چاہیے, کیا ہونا چاہیے. میں نے یہ کیا کہ آئی ڈیولپ دا منیمم اسٹینڈرڈس, فزیوتھراپی اور ریہیبلیٹیشن کو اس میں ڈال دیا, SOPs میں نے ڈیولپ کر کے اس میں ڈال دیے. اس کے علاوہ یہ فزیوتھراپی کی وہ چیزیں ہیں اب مینڈیٹ ہی ہو جائیں گی کہ اگر ان کے پاس ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کرنے کا لیا ایک راستہ کھل جائے گا, کیونکہ اب کے اس کے پاس یہ SOPs اور ہمارے کی انڈیکیٹرز ہم نے دے دیے ان کو. تو یہ اسلام آباد کے لیے ہے, اور اسلام آباد ول بی اے ماڈل فار دا ہول کنٹری. اسلام آباد کا جو MSDs اور یہ جو بنیں گے دے ول بی دا ماڈل فار دا ہول کنٹری انشاءاللہ. تو ابھی تک تقریباً 1 مہینے میں, جبکہ 1 اکتوبر سے لے کے آج تک جو میری اپائنٹمنٹ ہوئی تھی پرائم منسٹر نے نوٹیفیکیشن کی تھی, اس سے لے کر آج تک ہم یہ 2-4 ہاں دیر ول بی اے اسپیشل ڈیسک فار اسپیشل پیپل. اسپتالوں میں یہ عام قطاروں میں کھڑے نہیں ہوں گے, ان کے لیے اسپیشل ڈیسک, اور سینئر سٹیزنز پلس special people will have a separate desk in hospitals and the hospital will have to ensure it. اگر اس کے بعد ہمارے پاس یہ اتھارٹی الحمدللہ ہے کہ ہم اسے 5 لاکھ سے 1 کروڑ تک جرمانہ کر سکتے ہیں اس ہاسپٹل کو اگر وہ ہماری اس کو فالو نہیں کرتے. تو دیز آر دا تھنگس کہ ہمیں جو کرنی چاہیے. تو میں والنٹیئرس کا بھی وہ آج اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے ڈسیبلٹی پریونشن کے لیے جو والنٹیئرز ہمیں چاہے ہوں گے, آپ سب ہیڈ انسٹیٹیوشن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو انکریج کریں, اور ہم اس چیز پہ کام کریں گے, کلیکٹیولی کام کریں گے. ہم ڈیوائسز دے سکتے ہیں ان کو, مختلف اداروں سے ویل چیئر دے سکتے ہیں. الحمدللہ اس سال ہم نے تقریباً خیبر اور اگزئی اور ڈی خان میں تقریباً 1000 لوگوں کو ویل چیئرز اور ہیئرنگ ایڈز اور گلاسز اور اسسٹو ڈیوائسز دی ہیں. اس طرح انشاءاللہ اگلے سال ہمارا پروگرام ہے کہ ہم ان سے بہت زیادہ وہ چیزیں دیں گے. اور تو وی آر آل ہیئر, ہم آپ کے لیے ان اسپیشل لوگوں کے لیے یہاں موجود ہیں. ہم آپ کو امپاور کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو باعزت
اور باوقار زندگی گزارنے کی وہ دیتے ہیں. اور ایجوکیشن کے حوالے سے another initiative which is the first initiative in KP and also in Pakistan, that is خوشحال باغ انکلوسیو اسکول. خوشحال باغ انکلوسیو اسکول الحمدللہ جو ہماری اسکول ہے 300 بچوں کے ساتھ 40 اسپیشل بچے ہیں جس کے لیے اسی اسکول میں فزیوتھراپسٹ سائیکالوجسٹ اور اسپیچ تھراپسٹ موجود ہیں اور وہ ان کی تھراپی بھی کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی ایجوکیشن بھی ہو رہی ہے اور نارمل بچوں کے ساتھ مکس بھی ہو رہے ہیں. اس میں دو کنسیپٹ ہیں. دیکھیے ایک ہے اسپیشل ایجوکیشن کا, ایک ہے انکلوسیو ایجوکیشن کا. اب دنیا انکلوسیو ایجوکیشن کی طرف جا رہی ہے. انکلوسیو ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے سوسائٹی میں انکلوڈ کرنا ہے تھرو ایجوکیشن, تھرو ووکیشنل اور تھرو ادر فائنینشیل اسسٹنس. میرے خیال میں اتنا زیادہ کم ٹائم میں نے لیا اور میں آپ کا بہت کچھ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے صبر سے سنا اور میری دعا ہے کہ آپ سب اپنی زندگی میں کامیاب رہیں, اچھے لیڈر بنیں, اچھے پروفیشنل بنیں اور بس اللہ ہم سب کو کامیابی سے ہمکنار کرے.